میں اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتی ہوں. نوابزادہ ملک احمد خان, منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز فرام پاکستان پیپلز پارٹی. ان کے ساتھ احمد قریشی, پولیٹیکل اینالسٹ اینڈ کالمنسٹ, اور لاہور سے مجھے جوائن کرے ہیں پروفیسر محمد ابراہیم خان, سینیٹر جماعت اسلامی. I welcome all of you gentlemen to my show. سب سے پہلے نوابزادہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. کیا واقعی اس وقت پاکستان میں اس طرح کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں, اس طرح کے میجرز ہو رہے ہیں کہ امریکن ایمبیسی کو لگنے لگے کہ وہ ہراساں ہو جاتی ہے؟ لیکن ہراساں کیا جا رہا ہے, ہراسمنٹ کہیں سے بھی نہیں ہو رہی. اس میں یہ ہے کہ یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ کچھ نارمز ہیں اور کچھ رولز ہیں, ان کو فالو کیا جائے, اور this is not at all harassing anybody. تو آپ کے خیال سے وہ نارمز اور رولز فالو نہیں کیے جا رہے؟ وہ تھوڑے سے اگر وائلیٹ کیے جا رہے تھے یا بینڈ کیے جا رہے تھے, یا if there was attempt ان کو بائی پاس کرنے کی, تو دوبارہ آپ چیزیں اگر سٹریم لائن کر رہے ہیں, اور اسی طرح جو ویزا اپلیکیشنز ہیں ان کا بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ سٹریم لائن ہو جائیں, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اور کوئی تعلقات کہیں سے نہیں خراب ہوتے. لیکن یہ تو بار بار کہا جاتا ہے کہ جو پرانی حکومت تھی انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی, ہر طریقے سے امریکنز ہوں یا کوئی اور بھی لوگ ہوں ان کو آنے دیا جاتا تھا. آپ کے خیال سے آپ اس کو اب انڈو کرنے کی کوشش دیکھیں جی, ابھی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا. 2 مہینے پہلے میں یہاں بیٹھا تھا تو آپ کہہ رہے تھے جی بہت زیادہ ان کو آپ کیوں وہ کھلی چھٹی دے رکھی آپ نے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں. میں نے بالکل یہ نہیں کہا آپ پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں, میں پوچھوں آپ لگا رہے ہیں, میں آپ سے بات یہ نا جی, ابھی پچھلی حکومت نے جو کیا اس کا ابھی ہم تو ذمہ وار نہیں ہیں, اور نہ ہی میں گورنمنٹ میں تھا, تو I don't have a clear picture before me. اچھا, ابھی الزامات یہی لگتے تھے, لیکن ہم لوگ یہ کلیئر کرتے تھے, کہتے تھے کہ جو ڈپلومیٹک سٹاف یہاں ہے امریکنز کا, they are supposed to follow diplomatic norms, اور ابھی ہم وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چیز اسی کے اندر ہو, کوئی چیز وائلیٹ نہ ہو. تو آپ کے خیال سے سختی کر دی گئی ہے کنسیڈریبلی؟ چیزوں کو سٹریم لائن کیا جا رہا ہے. سٹریم لائن کیا جا رہا ہے. احمد آپ کس طرح دیکھتے ہو اس کو؟ فریہ, مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپولوجیٹک کیوں ہیں. 8 سال میں ہماری نظروں کے سامنے افغان سرزمین کو ایک بیس بنا دیا ہے اینٹی پاکستان فورسز کا. کابل کے اندر ہر وہ اینٹی پاکستان وار لورڈ یا بندہ جو ہے وہ افغان حکومت کے اندر ہے, اور ہر اقدام پالیسی میجر جو امریکہ نے 8 سالوں میں افغانستان میں لیا, اس کا نتیجہ یہ بنا کہ آج پاکستان اسٹریٹجکلی جو ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, امریکہ کو پورا فائدہ ہوا ہے. تو اب ہم اپولوجیٹک کیوں ہیں؟ اگر ہم کوئی سٹیپس لے رہے ہیں, دیکھیں ہمارے خلاف بہت کچھ ہوا ہے, اگر ہم سٹیپس لے رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے. 3-4 سال کے اندر دنیا بھر میں کسی میڈیا نے پاکستان کو ڈیمونائز نہیں کیا, اور پاکستان کے بارے میں ایک الرٹ وہ دنیا بھر میں نہیں پیدا کی جتنی امریکی میڈیا نے کی. ہمارے ساتھ 3 سال سے دشمن کا سلوک ہو رہا ہے. اگر ہم اس کا نوٹس لیتے ہیں آج کہ جولائی کے اندر 4 امریکن ڈپلومیٹس, کہوٹا جو ہماری پرمیر نیوکلیئر انسٹالیشن ہے اس کی جو نو گو زون ہے, ہائی میکسیمم سیکیورٹی زون, وہاں سے 4 امریکی ڈپلومیٹس ود امریکن ڈپلومیٹک پاسپورٹ پکڑے جاتے ہیں. 2.5 گھنٹے ان کی انٹیروگیشن ہوتی ہے جولائی 2009 کے اندر, اور پھر 2.5-3 گھنٹے بعد ریلیز کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈپلومیٹس ہیں. اس طرح کے سٹیپس اگر ڈپلومیٹس لیتے ہیں, ہم بولتے نہیں ہیں, ہم بولتے نہیں ہیں. کا جو بیان آیا, ہم نے بھی ان سے بات کی, انہوں نے بھی ہمیں کیٹیگوریکلی کلیریفیکیشن دی ہے کہ ایک جنیوا کنونشن ہے جس کے تحت ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں وہ کورڈ ہوتے ہیں. کیوں جرنلسٹ پاکستان کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹس کو اسی طرح پکڑیں جس طرح ایک عام سڑک پر؟ کیا جنیوا کنونشن کے تحت جو ہے ڈپلومیٹس کو اجازت ہے کہ وہ گورنمنٹ ہوسٹ گورنمنٹ کو بتائے بغیر کہوٹا ریسرچ لیبز جو ہیں ان کی جو نو گو ایریا ہے اس میں جا کے چھپ کے کیا کرے تھے گارڈ نوز؟ کیا اجازت ہے اس چیز کی؟ کیا انہیں اجازت ہے کہ وہ افغان لباس کے اندر پشاور موڑ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہوئے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 دفعہ پکڑے جائیں؟ اس طرح کی آپ کی رائٹنگ سے میرے پاس کٹنگ پڑی ہے. اس طرح کے واقعات کی کوئی کنفرمیشن ہے, کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں جی, کلیئر کٹ کنفرمیشن تو نہیں ہے, وائلیشنز تو ضرور ہوئی ہیں جن پہ ہمیں کنسرن ہے. دیکھیں جی, میں نے یہی آپ کو کہا کہ جو ایمبیسی کا ایک رول ہے, جو ڈپلومیٹک سٹاف ہے ان کے اسپیسیفائڈ فنکشنز ہیں, اور یہ جو اس طرح کے جو اقدام کوئی اٹھاتا ہے وہ اس سے دیٹ از وائلیٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور کسی ڈپلومیٹ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے. مگر جو یہ کام جو احمد نے ان کا ثبوت ہے ہمارے پاس, بالکل ثبوت ہے. افغان لباس میں پکڑے گئے تھے, یہ تو F8 میں ہوا ہے کہ جس طرح انگلینڈ میں MI6 جو ایک سیکیورٹی ایجنسی ہے فورن سروس کی نیچے ہوتی, فورن آفس کے, ہمارے پاس یہاں کوئی پولیس یا intelligence service is not working under the foreign office. So we are entirely reliant on the Interior Ministry and the Defense Ministry for confirmation of these things. تو ہمارے پاس اگر اپنا کوئی اس طرح کا میکنزم ہوتا تو we would have been much more effective. ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اس قسم کا میکنزم؟ وہ تو ابھی جو رولز ہیں اس کے اندر ہی ہم رہ رہے ہیں نا. آپ لوگوں نے نہیں بنانا. نہیں, وہ ہوتا یہ ہے کہ فورن آفس جو ہیں وہ اگر جاتی ہیں رپورٹس تو وہ اگر وہ انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف جاتی ہیں تو یہاں اگنور کی جاتی ہیں.
بیسیکلی فارن آفس میں آج سے 6 ہفتے پہلے ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے فارن آفس جو ہے ایویڈنس بھیجے گئے تھے انڈیا کی انوالومنٹ فاٹا اور دوسری جگہ. اچھا ابھی 1.5 مہینے بعد جا کے شاہ محمود قریشی صاحب نکل کے کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی ناکافی ہے, میں دیکھیے اس طرح بول نہیں سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا. دیکھیں جی میں گزارش کروں جی I have served 10 years in the army, I have served 2 years in the military intelligence and I know how intelligence works also. تو وہ بالکل ایویڈنس آیا تھا. ابھی جو قریشی صاحب نے کہا تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہے یا نہیں ہے. میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں جب ایویڈنس کی آپ بات کرتے ہیں نا, آپ کوالٹی آف ایویڈنس کی بات کرتے ہیں اور اس کا جو والیوم ہے اور جو اس کی ریلیونس ہے اور جو ٹائملی اس کی یعنی کہ ٹائملی گیدرنگ کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی سفیشینٹ ہونا یا انسفیشینٹ ہونا ایویڈنس کا, دیٹ از اے ریلیٹو ٹرم. آپ دیکھتے ہیں ٹو یو اے ویپن اور سم تھنگ جو ایک فوٹو ہے, آپ کو اٹ ول اپیئر ان اے ڈفرنٹ وے. ٹھیک ہے جی. ابھی جب میں ایویڈنس کو دیکھتا ہوں بیکاز آف مائی ملٹری بیک گراؤنڈ, مجھے شاید ذرا ڈفرنٹ لگے, انٹیریئر منسٹر کو ڈفرنٹ. سر لیٹ می جسٹ کمپلیٹ اٹ. تو شرافت صرف ہم نے دکھانی ہے ملک صاحب, انڈیا میں تو ایویڈنس نہ بھی ہو تو وہ بول دیتے ہیں جی, ہم بھی وہی کریں. شرافت صرف ہم دکھائیں. اب بات سنیں. اچھا ابھی یہ جو بات کبھی نہیں ہوئی تھی کہ ایویڈنس نہیں ہے یا ہم نہیں وہ جانا چاہتے, بات یہ ہوئی تھی کہ ایویڈنس جو ہے اس کو ہم فردر بھی ریفائن کریں گے اور جو پراپر فورم ہے, کمپوزٹ ڈائیلاگ ریزیوم ہو یا انڈینز اکراس دا ٹیبل بیٹھیں جو وہ اوائڈ کر رہے ہیں اور اسی لیے پرابلی اوائڈ کر رہے ہیں, اور اکراس دا ٹیبل بیٹھیں اور ادھر ہم ایویڈنس سامنے رکھیں گے. یہی بات ہوئی تھی. اور اگر نہیں بیٹھتے تو کیا کریں گے؟ ایویڈنس تو ہے نا. ابھی ایویڈنس پری میچورلی ہم میڈیا میں ایکسپوز کر کے کیوں اپنا کیس خراب کریں؟ دیر از اے رائٹ ٹائم فار ایوری تھنگ. انڈیا کی میرا خیال سے پاکستان میں اینٹی امریکن فیلنگ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. ایمان صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی ظاہر ہے وہ تو ایک ایشو ہے, کیونکہ آپ دیکھیں مطلب میڈیا میں جو سٹوریز چھپ رہی ہیں, ٹھیک ہے ہائپ بھی ہوگی, لیکن اس کی ایک ہسٹری ہے کہ امریکہ کا جتنا مرضی آپ کی ہیلپ کو آئے یا آپ کی ایڈ کو آئے, دیر از جنرل فیلنگ کہ ایٹ سچ اے ٹائم آپ کو ڈچ کر دیتے ہیں, یا یہ بھی ایک امپریشن ہوتا ہے کہ ان کے موٹیوز کچھ اور ہیں. تو یہ چیزیں تو ساری ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے ڈسٹرس تو ہے پبلک میں. تو فارن آفس کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ ایک طرف آپ دوستی کا یقین دلا رہے ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا کلیئرلی آپ لوگوں پہ واضح کیا جاتا ہے, اور پھر اس طریقے کے اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں, ہمارے اخبارات میں بھی آ رہی ہیں, ان کے اخبارات میں آ رہی ہیں, آپ بیلنس کیسے کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ نا جی کہ آپ جس طرح میں نے پہلے گزارش کرنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے کچھ پوائنٹس ہیں جس میں لانگ ٹرم انگیجمنٹ کی بات ہوتی ہے اور فیوریبل چیزیں اس میں ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا یعنی کہ سول ایڈ بھی ہے ملٹری کے علاوہ. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ہماری ریزرویشنز بھی آبویسلی ہیں, جس طرح ابھی ٹروپ سرج کی بات ہوتی ہے, اس سے ہم پہ کیا فال آؤٹ ہوگا. پھر جو صرف میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ ساتھ باقی ویسٹرن جو دوست ممالک ہیں EU والے وہ سارے بھی ہیں, تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ جی جہاں تک آپ کا انفلوئنس چلتا ہے افغانستان میں, آپ پوری کوشش کریں کہ وہاں جو ہے انڈین انفلوئنس کو ایسا نہ ہو کہ جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو, یعنی کہ ان کے سوائل ہمارے خلاف یوز نہ ہو پائے انڈیا سے فار انڈین ایمز یا کسی اور ملک کی ایمز. یہ بات ہوتی ہے. پھر جس طرح یہ ڈرون اٹیکس ہیں, اچھا اور کچھ اور چیزیں ہیں, یعنی کہ وہ جو بات ہوتی ہے ہاٹ پرسوٹ والی, یہ چیزیں ہم نے کلیئر کٹ کی ہیں کہ دیز آر ریڈ لائنز, دیز آر ناٹ ایکسیپٹیبل. تو ان چیزوں پہ ڈیفینیٹلی ہمارا ایک ویوز کا ڈائیورجنس تو ہے, مگر یہ کہ کانسٹنٹ لانگ ٹرم انگیجمنٹ جو ہے وہ تمہاری ہے, ڈپلومیٹک چینلز تو آپ کے پاس ہیں. تو اور سیکنڈلی جو پریس والی اب بات کر رہے تھے کہ جس طرح ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک امریکن نیوز پیپر آرٹیکل چھاپ دیتا ہے جس میں آپ کی نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے کہ سیف نہیں ہے یا کیپبل ہینڈز میں نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو اہلکار ہیں, جو سرکاری اہلکار ہیں, یا جو جس طرح سینٹ کام چیف یا ایڈمرل مولن وغیرہ, ان کی سٹیٹمنٹس تو بھی فیوریبل ہیں, یعنی کہ دے آر ویری ویری کلیئر کہ ہمارے نن نیوکس کوئی خطرے میں, دے آر ان کیپبل ہینڈز, اور اس پہ وہ کلیئر ہے. باقی امریکہ میں آپ کو پتا ہے تھنک ٹینکس بہت سارے ہیں, پھر نیوز پیپر آرٹیکلس تو ایسے آ جاتے ہیں. اچھا نیوز پیپر آرٹیکلس کی بات ہو رہی ہے. شیرین مزاری اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا شو شیرین. یو آر ویلکم جی. شیرین, دی نیو ریپبلک فیئر اینڈ لودنگ ان پاکستان, مائیکل کرولے کا بھی آج آرٹیکل چھپا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک اور فیچر میں بھی جو کہ نکولس